بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والاتیان بالتحریمۃ قائما قبل انحنائه للرکوع وعدم تاخیر النیت عن التحریمۃ والنطق بالتحریمۃ بحیث یسمع نفسه على الأصح ونیت المتابعۃ للمقتدی وتعیین الفرض وتعیین الواجب ولا يشترط التعيين في النفل والقيام في النفل والقراءة ولو آية في ركعتي الفرض وكن تقريبا ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة ولا يقرأ يقرأ بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما. صبر کرو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر اچھا جی. وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّحْرِيمَاتِ اثنا عشر شرطًا. جی آیا تھا نا مسئلہ ذکر کیے میں نے ان سے 7 متن میں باقی شرح میں. تو علامہ طحطاوی نے فرمایا تھا قد عدّہا 15 شرطًا. اب وہ بیان ہو رہی ہیں. پہلی آ گئی ہے وہ کیا ہے بلا فصل کہ نیت جو ہے نا وہ کیا ہو بلا فصل ہو. درمیان میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جو اس فاصلے کو توڑ دے. کھانا پینا کلام. دوسری جی اور ثانی یہ تحریمہ چل رہی ہے نا یہ تحریمہ. اور ثانی تحریمہ کی صحت کے شروط سے لانا تحریمہ کو کھڑے ہو کر یا جھکنے والا ہو تھوڑا سا. تحریمہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر کہنی ہے. جی توجہ. یا تھوڑا سا جھکنے والا ہو قبل وجود انحنائہ پہلے پائے جانے اس کے جھکنے کے اس حالت کے ساتھ جو زیادہ قریب ہے رکوع کے اس تو پیچھے پیچھے اینا نہ چک جائے. قال فی البرہان برہان میں فرمایا ہے مسئلہ اگر پا لیا بندے نے امام کو رکوع کی حالت میں بندہ آیا تھا امام پس جھکائی اس نے اپنی پشت پھر پڑھا اللہ اکبر. اکو باری پڑھے اللہ اکبر تو تھلے نیویاں ہوندیاں پڑھے چک دیاں ایک تنہ کھلو کے پورا اللہ اکبر کہہ کے رکوع جاؤ. ہوں تو گالی کو نہیں نا ہوں تو ٹھیک ہے. یہ اللہ اکبر اکو باری آکھے تھے یہ امتحان کرے جی. برہان میں کیا ہے کہ اگر تھا قیام کے زیادہ قریب وہ کنا شرح چاہ رہے ہیں تو صحیح ہے شروع ہونا اس کا. سنیں جی اگرچہ ارادہ کرے اس تکبیر کے ساتھ رکوع کی تکبیر کا اور لغو چلی جائے گی نیت اس کی. اگرچہ اس جھکتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے کس تکبیر کی نیت کرے تب بھی یہ تکبیر اولا بن جائے گی. جو رکوع کی تکبیر کی نیت کی ہے یہ نیت لغو چلی جائے گی. لہذا نماز شروع ہو گئی. اس لیے کہ پانے والا امام کو رکوع میں کتھے رکوع میں بسم اللہ نہیں محتاج ہوتا تکبیر کی طرف 2 مرتبہ. لہذا کوئی تکبیر پڑھ کے رکوع چلا جائے نا جو پیچھے آئے تو ٹھیک ہے. کیا ہے ٹھیک ہے.
کیونکہ دوسری واجب نہیں ہے، وہ تو سنت میں داخل ہے. انتقال کی تکبیریں سنت ہیں، فرض پہلی ہے. خلاف ہے واسطے بعض فقہا کے، وہ کہتے ہیں نہیں دو واقعے وہ آ رہے ہیں. ایسی اگر رکوع کے قریب نہیں مولوی جی، اور اگر ہو رکوع کے اقرب اینا چک کے اللہ اکبر آکھے تو لا یصح شروع، تو نہیں صحیح شروع. اب یہ نماز شروع نہیں ہوئی، یہ نماز سیدھا ہو کے اللہ اکبر دوبارہ آکھے جی. ان دی شرح دیکھو یار، دھیان کریں جی. بسم اللہ. بالتحریمات قائمن، سوال ہے تو بندہ بہ کے بھی نفلہ میں تحریمہ کہہ سکتا ہے. ان دا مطلب ہے ہر نماز دی تحریمہ کھلو کے شرط ہے. سننا پہ یعنی ان نمازوں میں کہ فرض ہے ان کے لیے قیام، جن میں قیام فرض ہے نا، وہاں پہ تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر کہنا. سمجھا رہی ہوں؟ ایشا بس ہے. یا اور باقی سوال ہے کہ بندہ معذور ہے، وہ تو کھڑا ہو نہیں سکتا، اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ اس کا جواب سمجھا کہ دوسری گل بکھری. اور مراد قیام سے وہ حالت ہے جو شامل ہو حکمی قیام کو، تاکہ شامل ہو جائے قعود کو فی نحو الفرائض، فرائض کی مثل میں عذر کی وجہ سے. تو جو عذر کی وجہ سے بیٹھ کر فرض پڑھ رہا ہے، لیٹ کر پڑھ رہا ہے، یہ حکمن قیام کر رہا ہے، حکمن. لہذا اس نے بھی گویا کھڑے ہو کر تحریمہ کہی، کیونکہ شریعت اس کو اجازت دے دی ہے. سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی. او متن او منحنیاً قلیلاً، یہ تصریح ہے اس کی کہ متضمن تھا اس کو کہ ضمن میں لائیں اس کو مصنف. او قائمن، کیونکہ آکھے نا قائمن بھی کنہ کو قائمن، کیونکہ قیام وہ قیام جو قبل انحناء القریب للرکوع، قیام وہ قیام جو پہلے ہے جھکنے کے، ایسا جھکنا جو قریب ہے رکوع کے. یہ جو قیام ہے صادق ہے قیام تام کے ساتھ اور تھوڑا سا جھکنے کے ساتھ. جڑا رکوع دے قریب نہیں نا، بالکل سیدھا ہے یا تھوڑا جا چکیا ہے، یہ دونوں صورتوں میں قیام ہے. ایک ہی ہے قیام ہی. اچھا جی. وہ قبل وجود انحنائہ، بندے پہ ہو یہ فی مقام البیان للانحناء القلیل، یہ انحناء قلیل جو ہے نا اس کا یہ بیان ہے کہ رکوع کے زیادہ قریب نہ ہو. اچھا جی. بما ہوا قراب للرکوع، او کیڑا ہوندا ہے؟ یعنی ایسی حالت کے ساتھ کہ وہ حال قریب ہو رکوع کے. پس نئی شرط نہ جھکنا بالکل، بے تکبیر تحریمہ کے لیے ذرا بھی کمر نہ جھکی ہو، یہ شرط نہیں، بلکہ نہ جھکنا، ایسا نہ جھکنا جو متصف ہو اپنے ہونے کے ساتھ اقرب طرف رکوع کے قیام سے. اے منع ہے، سنیا جی کہ بھی اے جڑا نا وہ جڑا منع ہے، جڑا شرط ہے وہ کہ وہ اتنا نہ جھک جائے کہ رکوع کے قریب ہو جائے، یہ منع ہے. بالکل جھکا ہوا نہ ہو، یہ شرط نہیں. سمجھ گئے ہو؟ وہ کنے بندے نماز نیت انج کرتے ہیں جی، انہوں نہیں پتہ ہوں لیکن رکوع دے حد تک نہیں پہنچتے جی. وہ قریب کیڑا ہوں وہ گوا رہا جی. وہ ویکھو باقی نہ کہ بھی جار مجرور متعلق ہے وجود کے. اور بما ہوا قبل وجود نہیں ہے گا، پہلے پائے جانے اس کے جھکنے کے، اس حالت کے ساتھ جو زیادہ قریب ہو رکوع کے. اچھا جی. او قال فی البرہان ان کان الی القیام، تو بول چانا بے ہوش ہو جاندے ہو. ایک قیام کے اقرب کون سا ہوتا ہے؟
بائیں طور کے نہ پہنچے اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک، ہاتھ گوڈیاں تک نہ پہنچے، یہ قیام کے قریب ہے۔ یہ ہاتھ گوڈیاں تک پہنچ جائے تو ہن رکوع دے قریب ہے۔ جی مولوی جی ایک منٹ کھڑا ہوا جی، تنوں پچھلی باری بھی سمجھایا سی، چکو نا انج نہیں، اے جتے گوڈے دی ہڈی نہیں چھوڑی شروع ہوندی تے انگلاں دے پوٹے اے پہنچ جان، اے نہ سیدھا ہونا ڈنگ پڑنگا نہ ہو، مطلب اوتھے انہاں کو چکنا بھی چھونی تک ہاتھ پہنچ جانا، اے پورا گوڈیاں تے نہیں، اے ہڈی نہیں ہے کہ گامے جتے شروع ہوندی ہے بھی ایتھے بھی اے انگلاں دے پوٹے ایتھے پہنچ جان، انہاں کو بندہ چکے، اے مولوی جی رکوع دے قریب ہے۔ کی ہے او لا تنالو، او ہاتھ نہ پہنچنا، اب قیام کے قریب ہے۔ اگر ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے، پورے گوڈے پھڑ لے پھر تو پورا رکوع ہو گیا، گامے کے ہو تو یہ کہ یہ پوٹے نے نا تو گوڈے دی چھونی نہیں ہے گی، اے اتلے پاسوں نال لگ جان، اے کی ہے اے رکوع دے قریب ہے۔ تے جے ہاتھ اس تو پیچھے وے نا تے ہون اے مطلب جی۔ اچھا جی وہ جو نیت کی تھی لغو چلی گئی، کیڑی بھئی میں کس کی تکبیر پڑھ رہا ہوں؟ رکوع کی، سنیں جی او لینا ولو ارادہ بہی تکبیر رکوع ہے، اگرچہ یہ نیت کرے تب یہ تکبیر تحریمہ ہو گئی ہے۔ قانون سنیں جی، اس لیے کہ ذکر اپنے محل میں نہیں بدلتا اس کی عظیمت کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اے قانون ہے۔ ایو جو قانون کٹ کے وہ جنا الاشباہ و نظائر بنائیے نا کہ بھئی ذکر کا جو مقام ہے وہاں آپ وہ ذکر کریں، نیت کسی اور کی کر دیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ ذکر اسی محل کا ذکر ہے، وہ ذکر تو چونکہ یہ تحریمہ جو ہے یہ تو شروع کی تحریم ہے، اگرچہ نیت رکوع کی تکبیر کی کرے تب بھی یہ جو اس کا مقام ہے وہی ہے، کون سی تحریمہ، لہذا وہ رکوع کی جو نیت کیا وہ کیا چلے گی۔ چلو جی کما فی النہر، بہرحال نماز کی نیت پس ضروری ہے، کیڑی بجی سلون آیا نا امام رکوع چے نماز دی نیت کرنی سو، نیت بغیر تو نماز نہیں شروع ہونی، اے نیت کر لوے کہ میں امام دے پیچھے فلانی نماز پڑھن لگا ہوں جی، اے نیت ضروری ہے، بتا کہ بس بغیر بھی کام چل جائے گا۔ بہرحال نیت نماز کی فلا بد منہا، بسم اللہ، توجہ جی، وَإِنْ كَانَ إِلَى الرُّكُوعِ أَقْرَبَ، بائیں طور کے پہنچ جائیں اس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک، سمجھ آ گئی جی، تو ہونے شروع صحیح نہیں، ہونے صحیح نہیں، مک بھی گل واپس جی۔ اور تیسری ان شرطوں سے جو کس کے لیے ہیں، تکبیر تحریمہ کے لیے، نہ عدم و تاخیر نیت، نیت کی تاخیر نہ ہو تحریمہ سے، یہ بھی شرط ہے، جیڑی نماز دی نیت ہے نا اے تحریمہ کو پیچھے نہ ہوئے، پیچھے پڑھ چکے یا مقارن ہوئے یا تھوڑی جی پہلے ہوئے، یا وضو کرنے لگے کیتی وچ منافی نہیں تا بھی ٹھیک ہے، تے نیت مؤخر، یہ بھی شرط ہے کس کی، تحریمہ کی، بے نماز کی تحریمہ ہو گئی ہے، نماز شروع ہو گئی ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ نیت پہلے ہو، تحریمہ ہو گئی ہے، نماز کی نیت کوئی نہیں کی ہے، یہ تحریمہ نہیں بنی، سمجھ گئے ہو۔ اے جی تیسری شرائط سے نہ مؤخر کرنا نیت کا، کس سے، وجہ کیے کلندری دھیان کر، اس لیے کہ نماز پوری ایک عبادت ہے، نماز اور نماز نہیں متجزی ہوتی، بے کچھ جڑی نیت نال ہو جاوے تو کچھ نیت تو بغیر ہوئے جی نہیں ہوندی،
پس وہ جز او تکبیر تحریمہ جس لیے آکھی پس وہ جز کہ نئی نیت کی ابھی اس نے اس کی تو وہ جز نہ واقعہ ہوگی بول چاہا وہ عبادت واقعہ ہن کچھ جز نماز دی عبادت نہیں تے اگلی عبادت ہے تے تجزی ہوگی حالانکہ نماز میں عبادت ہونے کے اعتبار سے تجزی نہیں ہے. اچھا جی لہٰذا ولات لا تاقا و عبادتاً تو جس میں نیت نہیں وہ تو عبادت نہیں ہوگی. گل سمجھیو اے شاباش جی دھیان کریو. اگلی گل اور نہیں حرج فی عدم تاخیرہا اس کی تاخیر کے عدم میں حرج نہیں. اس کی عدم تاخیر عدم تاخیر دا مطلب یہ کہ بھئی پہلے ہو جائے نیت کی تاخیر نہ ہو اس میں حرج نہیں. اس میں اصل جگہ کے سوال جواب بنانا ہے. سوال ہے کہ روزے وچ اجازت ہے ویس جڑا ہے نا سحری کر لی تو یاد ہی کونی رہی تے نماز پڑھ کے دھپ چڑھی تے اس آخو میں تے نیت روزے دی کونی کیتی تو ہن کر سکتا ہے کہ نہیں. تو ایتھے بھی جی ہو سکتا ہے امام دے پیچھے نے ویکھیا رکوع چ گیا تے توتے ہی اٹھ گئے ہیں جی میں پہلی رکعت تے نہ ملیا تو استاداں پھینٹی لانی ہے یا استاداں نوں میں پھینٹی لانی ہے جی تے فٹو فٹ نیت یاد نہیں رہی تے نال رل گیا تے لہٰذا یہ نیت تھوڑی جی لیٹ ہو جاوے تے اجازت ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ ان دا جواب پہ دیندے نے کہ نیت کی تاخیر کے عدم میں حرج کوئی نہیں بندے تے مشکل کوئی نہیں. شرع چاہ رہے ایتھے کوئی مشکل نہیں نیت کرنی نماز تو پہلا برخلاف روزے کے. وہاں بندہ ستا رہ گیا سحری کو نہیں کیتی اٹھیا تو اس لیے 10 بجے نے تو ہن کی کرے ہو راتی انہوں نے نیت کیتی کو نہیں. نیت کرنے سے بھی سحری کراں گا تو پھر نیت کراں گا یہ مجبوری ہے. تے نماز وچ تے مجبوری کوئی نہیں ستا تے نہیں ہے جاگدا نماز پڑھدا ہے پہلے پتہ ہے سمجھے پہ ہو. اے سوال جواب جی. اچھا جی ہن اے جڑی نیت ہے نا نماز دی یہ دونوں صورتیں 2 صورتیں نے پیچھے پڑھیاں جی اور وہ صادق ہے مقارنت کے ساتھ بھی اور تقدم کے ساتھ بھی. اے جڑا متن چاکھے نا گاموں کہ نیت تحریمہ سے مؤخر نہ ہو. اس مؤخر نہ ہونے کی 2 صورتیں مقارنت ہو جائے مولوی جی تب بھی تاخیر نہیں پہلے نیت ہو جائے پھر بھی تاخیر نہیں. آگی سمجھے یہ وہ ایک واہ ہو واہ بھی آ جڑا آکھے نا بھی عدم تاخیر متن چو موٹا موٹا لکھے ہے نا دھیان چیک کرو. یہ بات سچی آتی ہے مقارنت کے ساتھ بھی اور تقدم کے ساتھ بھی. باقی افضل مقارنت حقیقیہ ہے پیچھے پڑی جے واسطے احتیاط کے واسطے نکلنے کے خلاف سے کیونکہ وہ صورت جس میں سارے اتفاق ہو جائے وہ سب تو چنگی ہے. اچھا جی توجہ کریں جی اور ایجاد نیت کا دخول کے وقت کے بعد واسطے رعایت کرنے رکنیت کے. بھئی وضو تا وقت تو پہلا ٹھیک ہے نیت وقت تو پہلا نہیں ٹھیک ہے بھی بعد وقت وچ ہونی چاہیے. یہ رعایت کی ہے رکنیت کی. ان دی شرح ویکھو ذرا دھیان کرے جی وہ پھر تھلے شرح پہ جاؤ تو مطلب بھول جاندہ ہے. لِأَنَّ الصَّلَاةَ عِبَادَةٌ اے بے اچھا وَقَوْلُوا وَهِيَ لَا تَتَجَزَّعُ. ہن سنیں جی یعنی اگر جائز رکھیں ہم نیت کی تاخیر کس سے تو البتہ واقع ہوگا بعض کے نئی نیت اس میں وہ کیا واقع ہوگا غیر عبادت اور وہ کہ اس میں نیت ہے وہ کیا واقع ہوگا فَيَلْزَمُ التَّجَزِّي تجزی لازم آ گئی کہ نہ آئی
تو نماز میں عبادت کے اعتبار سے تجزی کوئی نہیں ہے. ایدے بھی کوئی ہے جاگدا؟ اللہ مہربانی جی اولی نمان دھیان کر یار پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی وَقَوْلُهُ فَمَا لَمْ يَنْوِهَا اے من اول فعلها من فما لم ينوها یعنی نماز کے اول فعل جس کی نیت نہیں کی وہ صرف دسے نے بھی جس کی نیت بھی پہلی جز دی نہیں تو تجزی لازم آگے. اچھا جی ولا حرج فی عدم تاخیرها بخلاف الصوم قال فی الجوہر نیرہ. اور او امام کرخی دا قول ہے ان دا جواب دین لگے اور نہیں اعتبار کیا گئے امام کرخی کے قول کے ساتھ کیڑا اور قیاس کرنا ان کا نماز کو روزے پر یہ قیاس فاسد ہے. جس طرح روزے کی نیت روزہ شروع کر کے ٹھیک ہے تو نماز کی نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے بعد میں بشک قرات کر لی ہوں نیت کر لوے تو نہ کہ جڑا بابے کول کیتا ہے نا یہ قیاس وجہ کی دھیان کرے دے. اس لیے کہ سکوت قرات للحرج وہو يندفع بتقدیم النیت فلا ضرورت الی التاخیر. اے سکوت قرات نہیں کی لفظ ہے تیرے کو ہیں قرات ہی ہے نا اتنے لفظ ٹکدا نہیں پہ سکوت مقارنت ہوئے نا تو مانا بنتا ہے کیونکہ تو قرات تو کوئی تعلق اجے نہیں نہ آیا گل پہ چلتی نیت دی تے تحریمہ دی. اے غور کرو نا اس لیے کہ مقارنت کا سکوت بوجہ حرج کے ہے بھئی نیت تے تحریمہ بالکل کٹھیاں ہر بندے دے واسطے ایک منٹ صبر کرو ہر بندے دے واسطے کم نہیں ہے لہٰذا یہ منتفع ہو جائے گی تقدیم نیت کے ساتھ. سمجھ آ گئی جی ان کو سمجھ لگتی بھی اینج گل بننی کیا لینا سکوت مقارنت نیت کی مقارنت تحریمہ کے ساتھ یہ ساکت ہے پچھا کہ حقیقی تھے یہ لیکن بھی نہ ہوئے تو یہ منتفع ہو جائے کہ کس کے ساتھ پس نئی ضرورت تاخیر کی طرف. صورتاں نے تین کہ نیت پہلے تحریمہ بعد میں تحریمہ پہلے نیت بعد میں تحریمات نیت کٹھیاں تو اب دو صورتیں ٹھیک ہیں نیت اور تحریمہ میں مقارنت لیکن اگر مقارنت نہ ہو سکے تو پہلے نیت ٹھیک ہے پہلے ٹھیک ہے لہذا کوئی ضرورت نہیں کس کی تاخیر کی. برخلاف اور جواز تاخیر روزے میں کیوں ہے باوجہ دفع حرج کے اور باوجہ آسانی کرنے کے صائمین پر اس لیے کہ کبھی نہیں شعور ہوتا طلوع فجر کا کڑی کول کوئی نہیں بندہ اندر ہے یا بدل سخت بنے پتہ ہی نہیں چلتا آگے سمجھ. اس لیے برخلاف نماز کے نماز میں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ تو جاگدہ کام میں سارا اتنے بدلنا تو کوئی تعلق ہی نہیں نیت تاں کا پیچھا ہو گئی ہے کم قضا فی البحر. اور اس میں ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ حرج روزے میں مندفع ہو جاتا ہے تقدیم کے ساتھ اور اس میں آسانی بھی ہے پھر روزے پر بھی یہ سوال ہے تو ساتھی سوڑ لگا نیت کر لوے گا یہ نیت ٹھیک ہے آسانی بھی کر بھی لوے جی بڑی سوال کیا ہے بعض فتویٰ وہی جو ہے. تو پچھلی گل کہ بھئی یہ جو سکوت مقارنت ہے وہ کس کے لیے حرج کے لیے لہٰذا یہ بات مندفع ہو جائے گی کس کے ساتھ تو لہٰذا تاخیر کی ضرورت نہیں. کو بندہ کہنا ہے بھئی کٹھی نیت نہیں ہو سکتی تھوڑی جی پیچھے ہو جائے تاں کی تو کہتے ہیں یہ جو تکلیف ہے یہ تقدیم کے ساتھ دور ہو سکتی ہے اس لیے تاخیر سے ٹھیک نہیں. سمجھ گئے ہو ان بات ٹھیک کرے جس عبارت نو یار دھیان کرے جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ اتنے کہتے جوہرہ دی عبارت کڈو نا اگلے سال آئے گی جی تینوں یاد رہی تو سکوت مقارنت ہونا جائے. اچھا جی توجہ. وَهُوَ صَادِقٌ اور دو صورتاں اور نیت مؤخر نہ ہوئے تیندیاں پھر دو صورتاں نے یا مقارنت اور یا اور یہ صادق ہے. ہوا ضمیر لوٹتی ہے عدم تاخیر ہو جڑا متن چے عدم تاخیر کی دو صورتیں ہیں بلا تھی بھی. اچھا جی اے مقارنت حقیقی کیوں افضل ہے؟ اے خروج من الخلاف ہے کیونکہ ائمہ ثلاثہ نے جائز رکھتے نماز کو کس نیت کے ساتھ مقدمہ کے ساتھ اور نیت دونوں نال ٹھیک کوئی نہیں. کیڑی نیت میں بالکل نال فٹ فٹاک قضا فی الشرع. اچھا جی او ایجادھا بعد دخول الوقت عطف ہے مقارنت پر مقارنت پر عطف ہے جی. ایجاد اس کا اور بھی مقارنت ہوئے اور لانا نیت کا دخول وقت کے بعد رعایت کرتے ہوئے رکنیت کے لیے. اس میں کہتے ہیں پیچھے بات تھی وہ گزر گئی ہے. مراعاتاً للرکنیت یعنی واسطے قول کرنے کے بحائث کے ساتھ کس کے ساتھ بھی تحریمہ کیے رکن ہے اے مطلب ہے کیے رکن ہے جی. اللہ بھی تحریمہ جڑی ہے نا جی بے اے وقت تو بعد ہوئے ان دے وچ پیچھے اختلاف پڑھ چکے ہو کہ تحریمہ اگر رکن ہے تو پھر وقت میں ہو اگر شرط ہے تو ابھی زوال شمس نہیں ہوا اللہ اکبر ہوئی ہے تو زوال شمس ہو گیا تو نماز ٹھیک ہے. یاد ہے کہ نہیں ایشا بس. اچھا جی واپس چلو. اور چوتھی شرطوں سے کندیاں شرطاں تکبیر تحریمہ دیاں اور چوتھی شرائط سے نطق تحریمہ کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ سنوائے اپنے آپ کو تحریمہ زبان نہ آکھے اینی کو آواز ہوئے کم از کم اپنے کناں چ آواز آ جائے جے کر کن ٹھیک ہون بغیر بہرے ہونے کے. جے وہ کن ڈورے نہیں ہوتے اپنے تو پھر کوئی عرض نہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر کن ٹھیک نہیں تو ایسا بس. اچھا جی توجہ. مسئلہ یہ جڑا گونگا ہے انہوں نماز دا ول سکھایا اشارے نال ویکھ کے انہوں سمجھ آ گیا ہے یہ کی کرے. اور نہیں لازم گونگے کو حرکت دینا اپنی زبان کو صحیح پر چونکہ انہیں پڑھ نہیں سکتا تو لہٰذا انہوں اشارہ کرے پہ تو تکبیر کہنے لگے پہ زبان انجو کرنے جی میں اشارہ پہ گونگے دی رمضان گونگے دی ماں جانے تو انج کر کے اشارہ کر کے اے بے لازم نہیں اس کو لازم نہیں ہے. اور غیر اخرس شرط کیا گیا ہے سننا اس کا سماعہ نطقہ کہ سننا اس کا اپنے نطق کو اصح پر. جڑا گونگا نہیں نا ان دے واسطے شرط ہے کہ وہ اپنی آواز سنے اصح یہی ہے. جیسا کہ قول کیا ہے اس کا کنہوں نے شمس الائمہ حلوانی نے کنہوں نے حلوانی نے جی. اچھا یہ تھوڑی جی گل پڑھ لی پھر اگلی پڑھ دیں لمبی گل ہے ذرا دھیان نال. اور ویکھو بدون سامن اور اگر ہو اس کے ساتھ سمم جی یا ہو جلبت اصوات کی شاہ مولوی ابراہیم ایشا بس شور مولوی جی اینا بھائی کوئی سمجھ نہیں ہوتی پہ اینا شور پہ ہے جی. یا ہو آوازوں کا شور پس شرط یہ ہے یہ کہ ہو وہ تکبیر جڑی پڑھ رہے اس حیثیت کے ساتھ اگر زائل کر دیا جائے مانے تو البتہ ممکن ہو سننا اینی آواز نال پڑھ لوے تو ٹھیک ہے. اچھا جی توجہ.
اور نہیں شرط کیا گیا یہ کہ سنائے اپنے آپ کو حقیقتاً اس حالت میں کیڑی جلبت و اصوات میں بھی اپنے آپ نو تو کم از کم سنائے، جیسا کہ نہیں شرط کیا گیا سنانا اپنے غیر کو، اپنے جس نے نماز شور پہ آوے نا تو اس لیے جی دوجے نو سنانا شرط نہیں، ایویں دوجے نو سنانا شرط ہی نہیں نا، لیکن اپنے آپ نو میں آواز نہیں ہے شور دی وجہ تو کوئی حرج نہیں۔ فرض کرو شور نہ ہوندا تے انہیں اینی آواز نال پڑھیا سی کہ کنا چ آواز آ جانی سی، لیکن ایک مستثنا ہے، مگر عقود میں، عقود جمع عقد جڑی آپس وچ سودا کریدا کسی بھی چیز دا، اوتھے سننا سنانا ضروری ہے، اوتھے جیسا کہ بے، جیسا کہ ہن بھی اے میں چینی لئی، میں چینی دی بوری لینی ہوں 700 دی تے جڑا ہے نا انہیں سنے کوئی نہیں، اس کو کہیں جی آ کر دیتی، مثلا وہ کہ جی میں دینی 100 دی، اس کو وہاں ایسا کہ ٹھیک ہے، تو گل تو کو نہیں پتہ لگے، یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح ہیبا، حضرت یہ میں نے آپ کو تحفہ دیا تو وہ اگلا سنے بھی کیا کیا سو جی بھی تحفہ دیتا سو یا تون واسطے دیتا سو، انہوں پتہ لگے کو سمجھ آتی پی۔ اور نکاح، مرد نے آکھا میں تیرے نال 7.5 لاکھ دے بدلے نکاح کیتا، اس اگوں جہاں کیتے میں تینوں چتر پھیراں دی، تو یہ نکاح کو نہیں ہویا۔ مطلب یہ تے سننا سنانا ضروری ہے، کندے وچ عقود وچ، سمجھتے ہو؟ پس ضروری ہے اپنے غیر کے سنانے سے بھی خود بھی سنے تھے غیر بھی سنیں جی، کما فل کوہستانی، اور نہیں لازم گنگے کو اپنی زبان کو حرکت دینا۔ اور اسی طرح امی جن کلمہ پڑھیا تھا جے ککھ بھی نہیں پڑھیا تے اے نماز پڑھن لگا ہے تو انہیں تو شروع کرانا ہے پڑھانا ہے تو گل بننی ہے، ان دے واسطے بھی زبان نو حرکت دینا لازم نہیں ہے۔ کیا بات ہے، فقہا زندہ باد۔ بلکہ کافی ہیں دونوں صرف نیت کے ساتھ، والا صحیح ہے یکتفیان، ارادہ جڑا نہ کرنا ہے نا وہ دونوں واسطے کافی ہے۔ اچھا جی، فَيَنبَغِي، پس مناسب ہے یہ کہ شرط کیا جائے کس کے لیے؟ تحریمہ کے لیے قیام، اے جڑا بہہ رہا ہے تو جتھے آوازاں دا شور ہے شرط کیا جائے اس کے لیے، کس تحریمہ کے لیے، کس کو؟ باوجہ قائم ہونے اس کے مقام تحریمہ کے، اور یہ اب ان تقدیمہ، اور بے شک تقدیم اس کی، نستغفر بھول گیا، شرط کیا جائے لہا نیت کے لیے قیام، اے جڑی نیت انہاں دی قائم مقام ہے نا کندے تحریماں دے، تے پھر انہاں دی نیت وچ قیام شرط ہونا چاہیے بھی اے جڑا گونگا ہے تے جتھے شور پہ اے نیت کم از کم کس وقت کرن، وگرنہ ویسے نیت واسطے قیام شرط نہیں، تحریمہ واسطے بھی بہ کے بندے نیت کی تھی تو اٹھ کے تے نماز شروع کرے ٹھیک ہے، لیکن اے جڑے دو بندے نے شرط کیا جائے نیت کے لیے کیا؟ باوجہ قائم ہونے نیت کے مقام تحریمہ کے نہ دوواں دے وچ، اور یہ کہ تقدیم نیت کی شروع پر، سمجھائی نا جی، تقدیم نیت کی شروع پر نہیں صحیح مثل تحریمہ کے، لہذا یہ جو دو نیت کریں گے نا این اس وقت کریں جس وقت کھڑے ہو کر نماز شروع کر رہے ہیں، جس طرح تحریمہ پہلے کہہ دیں بعد میں روٹی شوٹی کھا کے نماز شروع کریں جائز نہیں ہے نا، اسی طرح چونکہ ان کی نیت قائم مقام تحریمہ کے ہے اس لیے ان کی نیت میں اور نماز میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہیں دیکھا میں نے اس کون کے لیے نہر الفائق، بھی بزرگاں دی میں جزی باقاعدہ ویکھی نہیں لیکن بھی سانو سمجھ آ گئی بھی یہ گل انج ہونی چاہیے، سمجھ گئے ہو بھی چونکہ نیت ان کی قائم مقام کس کے ہے تو چونکہ تحریمہ کے لیے تو قیام شرط ہے، تو پھر جو قائم مقام بن رہا ہے تحریمہ کا کون؟ نیت، اور گونگے تو جتنے شور پہ ہے اس کے لیے، لہذا پھر نیت کھڑے ہو کر کہیں، نیت
اور نہ ہی یہ نیت پہلے ہونی چاہیے بعین اس وقت جس وقت یہ نماز شروع کر رہے ہیں. اللہ ہے گونگیاں دا سکول تے بنا لیا, چسکا چڑھ گیا انگریزی آنی چاہیے نا پھپھی دے پترا نو. گونگیاں نو نماز سکھانی ہے, اندہ کوئی بندوبست نہیں گورنمنٹ کر سکتی بھی بے انہاں واسطے کوئی عالم رکھ کے تینوں نماز بھی نال سکھائے. یہ نہیں گونگیاں دا سکول جی, لکھنا پڑھنا سیکھنا چاہیے جی. توجہ جی, وہ علماء کی ذمہ داری ہے صدقہ خیرات کر کے کوئی سکول بنائے وہ گونگیاں دا, اتنے مدرسہ بنایا, اتنے انہوں نماز پڑھان جی. گورنمنٹ دے سارے پیسے انگریزی واسطے ہی نے. اچھا جی توجہ اگے چلو. او متن اکثر مشائخ اس پر ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ جاہر ہو. صحیح یہ ہے کہ نا ٹھیک ہے بے تکبیر جیڑی ہے نا یہ بھی اینی آکھے بھی خود سن لوے. حقیقت جاہر کی یہ ہے کہ سنوائے اپنے غیر کو, اور مخافتت یہ ہے کہ سنوائے اپنے آپ کو. اکثر مشائخ یہ کہتے ہیں جب تکبیر کہنی نا اس نے امام نے نہیں, امام تو اچھی کہنی ہر بندے دی گل ہے بھی کم از کم اینی کو کہے کہ جڑا نال کھڑوتا ہے انہوں مسئلہ ہے جلے اینا خود نال سن لیندہ ہے. تو مخافتت یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سنائے دوسرا نہ سنے. اور فرمایا ہے علامہ ہندوانی نے نہیں کافی اس کو جب تک نہ سنے اس کے دونوں کان اور وہ جو اس کے قریب ہے. کناں نوں بھی آواز نہ آوے تے جڑا قریب ہے وہ بھی نہ سنے تے سنے ہی. اے جڑے ساڈے نے نا لالے پاپے پنڈاں والے سارے تے شہر والے بھی اے اشارے نال کام چلائی رکھتے ہیں ساری زندگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی ہو اے کنا فرمایا علامہ ہندوانی نے جی. اچھا جی یہ گل پڑھ لی پھر وہ واپس جانے ہیں. اور اکثر مشائخ اے مضاف لے مبتدائی اگو ہے نا اللہ جی ان صحیح ہے نا اے خبر ہے اس دی, اے معطوف نہیں کس پر ال پیچھے نہیں کالا الشمس الما حلوانی اس تے معطوف نہیں, وہ تو پیچھے گل آ گئی ہے کہ بھی اصح یہ ہے کہ کیا کرے اپنے آپ کو سنوائے جیسا کہ قول کیا اس کا کس نے, وہ صرف اپنے آپ کو سنانا. اکثر مشائخ اس گلتے نے کہ صحیح ہے کہ کیا ہو اور جاہر ہو. جاہر کی حقیقت یہ ہے کہ غیر نو بھی سنائے جی, یہ دوجا قول ہے اس دا تف نہیں ہے گا وکری گل ہے بھی. اچھا جی وگرنہ اس کا ذکر حسین ہی نہیں ہوگا کیونکہ پھر گل تو پیچھے آ گئی پھر ذکر کرنے کا مطلب ہی کون جی. اچھا جی کال الہندوانی دھیان کرا جی ظاہر وہ جو یہاں ہے. علامہ ہندوانی دا قول اتنے کی نظر سمجھ آ رہا جی کہ کان بھی جب تک کان نہ سنن اور وہ جو قریب ہے وہ نہ سنے تو تکبیر تحریمہ سمجھ آ گئی جی. اندنے ظاہر وہ جو یہاں ہے وہ یہ ہے کہ علامہ ہندوانی نے قول کیا ہے اکثر مشائخ کے قول کے ساتھ. اے وہ گل ہی نہیں جڑی پیچھے مشائخ دی ہے کہ کوئی نہیں بے حقیقتاً جار کیے جار کی شاید خود بھی کہ غیر نو سنوائے. جدو غیر نو سنوایا تو اپنے کنا سنیا کہ کوئی نہیں سنیا. آندنے علامہ ہندوانی دی گل ایتھے اے سمجھ آ رہا ہے مراکی وچ کہ اے مشائخ دی گل تے انہاں دی گل اکو ہے. سنے ہی کیے یہاں یہ ہے کہ ہندوانی نے نہیں استغفر اللہ نہیں قول کیا کن کے ساتھ اکثر مشائخ کے, حالانکہ بظاہر غلطی ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ٹکراندی تو کونی پئی کہ ٹکرا رہی ہے. وہ بھی یہ کہ غیر نو سنوائے
اچھا، اور وہ عبارت جو ان کی علامہ کی کبیر میں ہے امداد الفتاح میں، وہ یہ ہے کہ انا ما، یہ کہ وہ کہ جس پر اکثر مشائخ ہیں وہ قول ہے کن کا؟ علامہ ہندوانی کا. الا انہ، مگر یہ کہ کہا ہے وزادہ فی المجتبی، زیادہ کیا ہے مجتبہ میں نقل کرتے ہوئے کن سے؟ یہ کہ نہیں کافی اس کو جب تک نہ سنے اس کے دونوں کان اور وہ جو اس کے قریب ہیں، اور نقل کیا ذخیرہ میں شمس الائمہ حلوانی سے کہ اصح یہی ہے. اصح نال والا بھی سنیں. میں کہتا ہوں، علامہ طحطاوی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں جزمی بات یہ ہے کہ وہ کہ اضافہ کیا اس کا کس میں؟ مجتبہ میں، لوٹتا ہے ما قبل کی طرف، اس لیے کہ غالب یہی ہے کہ جب سنوائے گا مولوی عبدالجلیل اپنے کانوں کو تے جڑا نال کھلوتا ان دے بھی کان صاف ہوئے، تو یہ کہ سنوا دے گا اس کو بھی جو اس کے قریب ہوگا، ان سے جو ہوگا مجاور اس کے لیے، اور نہیں قریب کے منفق ہو یہ بات. اور جدو منہ بولنا ہے نا تو ایتھوں آواز کنا نو جانی ہے، ادھر دیکھو کدھر جانی ہے؟ آ فاصلہ ہے کہ کوئی نہیں فاصلہ ہے؟ اے منہ چو ادھر فاصلہ، اتنے بندہ کھلوتا ہے کان نے، جی آ فاصلہ تے آ فاصلہ نہیں سمجھ آئی بھائی، اتوں اتنے جانی ہے نا، تو ادھروں جس ویلے نکلنی تو ہر پاسے پھیلنی، تو دوجا اتنے کھلوتا ہے نال اندر بھی کان چ. تو یہ گل پہ آدھے بھی جدو خود سنوانی کنا تک جانی تو نال والے مولوی جی خام خواہ جانی ہے بھی، یہ گل ہے. واپس چلو جی، مسئلہ جی. پس سما شرط ہے ان چیزوں میں جو تعلق پکڑتی ہیں نطق باللسان کے ساتھ، جیڑے جیڑے کام دا نطق باللسان نال تعلق ہے نا، اوتھے مولوی جی سما شرط، آپ سننا شرط تا او ہونا. جے تے ورنہ تن پچھلی کتاب وچ بھی رویا سا کہ بشک تسی نہ کثرت نال گھر جاؤ نا، اپنی اماں بھین کوئی بھی نماز پڑھ دی بالکل نیڑے ہو جاؤ، کان لاؤ، بالکل ذرا ماسا آواز آندی ہے کہ نہیں، کوئی عیب نہیں ہے گا. کوئی بندہ نماز پڑھتا تھوڑا بھرا چاچا ماما کوئی بھی، ان ابا جی کان نیڑے کرو بالکل نال، بالکل سمجھ آؤندی ہے کہ سمجھو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی، سمجھو تصورات نے قرات کو نہیں ہو رہی، کچھ سمجھ آؤندی جے تے کثرت نال ایویں ہی ہے. اور تلاوت بندے بیٹھے ایویں کردے نے، ہے کچھ اینو تصور کہندے نے، اینو تلاوت نہیں کہندے، اینو قرات نہیں کہندے. ہو بھائی کیمرہ سندا پہ تو چلو اے وے کہ بھئی سما شرط ہے ان کاموں میں جو تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ؟ نطق باللسان. اے ان جڑے نا اے ما یا تعلق کو کیڑے کیڑے نہیں، ان دا بیان ہی ان دا کی ہے. اور ویکھنا تھلے تحریمہ نظر آ رہی، وما عطفل ہے بدل ہے ما سے، جو مصنف کے قول فی ما یا تعلق میں ما ہے نا اس کا بیان بھی کیڑی کیڑی شے، یعنی تحریمہ اور قرات سریہ، اچھی تو اچھی ہوگی نا جیڑی قرات سریہ ہے، اور تشہد اور اذکار، اے اٹھنے بہن لگیا سارے ذکر سمجھ آؤندی بھی، اور تسمیہ ذبیہ پر، اے ان سارے جنے تعلق اندے نال نطق باللسان نال، لہذا زبان نال اینا پڑھے بھی خود تے تاں ہوگے دا یہ نہیں نہ سنیا تے. اور سجدہ تلاوت کا وجوب، سجدہ ہے تلاوت کا وجوب، اور تھلے بابا آدھے بھی اے وجوب دی تے سجدے دوواں دی لوڑ کو نہیں سی، آخنا سی وت تلاوت یہ نہیں کافی سی، کیونکہ سجدہ تلاوت وچ ایک شے ہے نا
ਮੁਤਲਕਨ ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਤਾਂ ਤਲਾਵਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਜੂਬੇ ਸਜਦਾ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਇਬਾਰਤ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਇਬਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤਿਲਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਿਲਾਵਤ ਵੀ ਤਿਲਾਵਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਤੇ ਤਿਲਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। اور اطاق غلام آزاد کیتا ہے اینی کو آواز ہے کم از کم طلاق دی ہے آواز آئے اپنے کانوں تک منہ سے لفظ ادا ہو پورا تب واقعہ ہوگی استثناء کی ہے پہلے کوئی گل کیتی ہے تے اگو استثناء کیتی مگر یہ گن کیتی تے نال نہیں ہونی ہے وہ گل پوری ہو جانی ہے وہ پوری گل ثابت ہو جانی ہے استثناء تب ہوگی جب اس کا بھی آواز قسم اٹھائی کسی چیز کی یہ بھی تب قسم بنے گی جب نظر مانی ہے کسی چیز کی کان بند کیتی ہونا ہے نظر بھی نظر تب ہونی ہے کہ جب اور کوئی کافر اسلام لایا ہے تو کم از کم اینی آواز نال کلمہ پڑھے بھی جڑا نال کھلوتا ہو بھی سن لوے تو اپنے کان بھی سن لوے اور ول اسلام تے ول ایمان بکسر الحمزہ جی بے ایمان لے آندا ہے عطف تفسیری حتیٰ کہ اگر جاری کیا اس نے طلاق کو کس بار اور نئی حرکت دی اپنی زبان کو بغیر تلفظ کے جو کہ سنا جائے تو اگرچہ حروف کی تصحیح ہو بھی جائے لیکن آواز نہیں آئی جی اور کنے بندے نے تنگ آ کے دل وچ پروگرام بنا نے اس کو طلاق دینی پینی تا ہی جان چھوٹے گی یہ خیالات ہوندے نے سارے زبان تے کچھ بھی نہیں ہوندا اس واسطے اندے نال کچھ بھی نہیں ہوندا جی سمجھی بات ہو میرے بچوں وے اچھا کال کرخی اگے آ رہے ایپل پورا کر لو سمجھ آئی جی فسماء شرطن ویندے ہو یہ تفریح ہے اصح پر وہ اصح جو مصنف میں ہے اور پیچھا کسی نا الاصح اور یسمع نفسہ یہ اس تے تفریح بابت چونکہ اپنی کتاب ہے نا بھی فسماء نال تفریح اس گل تے وے کہ سماع واسطے شرط ہے بھی کم از کم آواز آوے اور اکثر مشائخ کے قول پر ہے تب مخافتت کی تفسیر میں کیونکہ وہ مخافتت کی سی کم از کم اپنے آپ نے آواز آوے اچھا جی التحریمہ سارا وہ بدل ماں کو سمجھ آ گیا اچھا وجوب سجدہ تی تلاوت اولا وجوب کا بھی حذف تے سجدے کا بھی کیونکہ کلام منطوق بے میں چل رہی ہے بھی سجدہ کیویں واجب ہوندے دی گل نہیں چل رہی گل چل رہی بھی جن نال نطق کرنا ہے اینی آواز ہوے کہ کم از کم اس واسطے اور ضروری نہیں کہ سجدے والی ہے تے پڑھے تے تاں یہ مطلقاً تلاوت سنی جے گل نماز ہی تلاوت کر رہا ہے کل شریف پڑھ رہا ہے اچھا جی او ول ایمان بکسر الحمزہ اس تے ایک سوال ہے یہ ہن اسلام تے ایمان جڑا عطف پا کے نا مولوی جی یہ دسیا بھی کم از کم اپنے کناں نال سنے تے تاں مسلمان ہونا ہے تاؤ اس تے سوال مشہور وارد کیا گیا اس پر یہ کہ انہو کہ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے تصدیق قلبی میں لفظ کوئی نہیں ہوتے ہیں سمجھی گل اے پھر کی مطلب ہویا تو ان کا جواب ہے مگر یہ کہ یہ مبنی ہے اس پر کہ ایمان قول عمل دونوں کا نام ہے تصدیق قلبی بھی ہے اور زبان سے اقرار بھی ہے اس قول پر جی تو دوسری توجہ بھی کر سکتے ہو ساری کی حیثیت ہے کہ یہ جو کہا ہے نا ایمان اور اسلام کافر کا ہمارے نزدیک معتبر تب ہے کہ تب وہ منہ سے کلمہ پڑھے گا سمجھے پیچھے بھی گزرے سی اگر کسی کو تصدیق قلبی حاصل ہے ہمارے سامنے کلمہ نہیں پڑھا ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ نہیں کریں گے تصدیق قلبی پر اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے لیکن ہم تب اس کو مسلمان مانیں گے مسلمانوں والے معاملے نکاح اور بھی اس کا ذبیحہ حلال ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں گے جنازہ پڑھیں گے سارے کام تب جب اس کا
اقرار باللسان ہوگا تو یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا جی. اور طلاق حتیٰ لو اجرا محض ذکر کیا اس کو اور آخے نا حتیٰ کہ اگر جاری کیا کس کو طلاق کو اپنے دل پر. اسی طرح باقی چیزاں بھی یہ پچھلی غلطی وضاحت کر دیتی ہے. ما ذکر کیا اس کو اس لیے کہ یہ محل وہم ہے. پس جب نہ جاری کرے اس کو کس پر اپنے دل پر اور مسئلہ بے حال ہے پس عدم وقوع بطریق اولا ہے. زبان تے جاری نہ کرے جی تے طلاق نہیں ہونی تے جے دل تے جاری کیتا ہے تے بطریق اولا نہیں ہونی جی. اچھا جی. یسمعو حرک لسان من غیر تلفظ یسمع بالبناء المجہول. جملہ محل اس کا جر ہے صفت ہے تلفظ کی ایسا تلفظ جو سنا گیا ہے یعنی غیر تلفظ یسمع. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن. اچھا جی اگے جی توجہ علماء کرام. وقال الکرخیو اے تسی جی باقی بابیاں دا قول بے کم از کم آپ سنیں. اور فرمایا امام کرخی رحمہ اللہ نے آندے نے اے ابو الحسن عبید اللہ بن حسین کرخی انتہت الیہ ریاست الحنفیت فی العراق 340 وچ وصال امام کرخی دا. قال الکرخی قرات کیا ہے؟ قرات کیا ہے؟ مطلقاً پڑھنا کیا ہے؟ حروف کی تصحیح اگرچہ نہ ہو آواز اس حیثیت کے ساتھ کہ سنی جائے. اے امام کرخی نے فرمایا. بابا تحتاوی فرما دینے صحیح اس کا خلاف ہے. صحیح اس کا خلاف ہے کی مطلب سنیں اور انہیں گل پڑھ لیے. قال الکرخی یہ مقابل امام حلوانی کے قول کے وہ اپنے آپ نو سنوائے اور اکثرین کے قول کے بھی مخافتت کی تفسیر میں کہ اپنے آپ نو سنوائے اس کے پس مخافتت ان دل کرخی تصحیح حروف ہے اور جاری ہوا یجری فی کل ما یتعلق بالنطق باللسان اور جاری ہوگا یہ ہر اس میں جو تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ نطق باللسان بھی اوتھے حروف کی تصحیح ہو جائے اگرچہ آواز کانوں کو نہ آئے تو تب بھی ہو جاتی ہے لیکن تصحیح اس کے خلاف ہے. ہوں یہ نہیں بھی تسی آکھو جی امام کرخی کا قول تو ہے تو بابے کا گزارا ہو جائے. مطلب ڈگنے والے پاسے کیوں جانے ہیں اسی اٹھنے والے پاسے جائیے نا. بسارے کی کرو تھوڑی آواز نال پڑھو. بابے رن دی گل سنو. بابے رن ابن حمام رحمہ اللہ دی حمام فرمایا محقق کمال الدین ابن حمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں کی فرمایا جان اس بات کو کہ قرات اگرچہ ہے فعل لسان لیکن فعل اس کا وہ ہے جو کلام ہے. قرات مولوی جی فعل لسان ہے لیکن فعل لسان جڑا ہے وہ ہے جڑا کی بنے کلام اور کلام بنتی ہے کن کے ساتھ اس کے ساتھ حرف کی شاہ ہوندی ہے. حروف جمع حرف ایک کیفیت ہے جو پیش ہوتی ہے آواز کے لیے. سنیں جی اور یہ اخص ہے سانس سے. سانس ہے منہ چو ہوا نکل رہی ہے. یہ اند کو اگلا درجہ ہے کہ آواز بنے کیونکہ سانس پیش ہوتی ہے قرعن کے لیے کھڑک اور حرف عارض ہوتا ہے آواز کے لیے نہ کہ سانس کے لیے. پس صرف حروف کی تصحیح بغیر آواز کے یہ اشارہ ہے حروف کی طرف مخارج کے گوشت کے ساتھ نہ کہ یہ حروف ہیں. جب حروف نہیں ہے تو کلام بھی نہیں ہے. اے گل کی تھی کن نے ابن حمام رحم. اصل جے حمام
ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਮੁਹੱਕਿਕ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੱਢੀ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫੇਲੇ ਲਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਫੇਲੇ ਲਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀ ਹਵਾ, ਇਹ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਫੇਲੇ ਲਿਸਾਨ ਹੈ ਕਲਾਮ, ਕਲਾਮ ਬਣਦੀ ਹਰਫਾਂ ਨਾਲ, ਹਰਫ ਬਣਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹਰਫ? आवाज़ ना, आवाज़ वगैरह हरफ नहीं बनता। तो लिहाजा भी ये तसव्वुरात जो हैं, ये तो जो मखारज है ना अंदर, उनके साथ जो उनके अदलात हैं, पट्टे सिर्फ उनको उनकी तरह उनके साथ इशारा कर रहा है, बाकी ये हरूफ नहीं बन रहे हैं, ना कलाम है ना हरूफ है। ये कदों बन के जो आवाज़ निकलेगी। सुनिया जी ऐ शाबाश है जी, इनू पढ़ लवो। वल हो अल्लाजी हुवा कलामुन, यानी ना कि सिर्फ हरकत जी, सिर्फ हरकत नहीं बल्कि कलाम भी होवे। और कलाम बिल हरूफ ये मुब्तदा ख़बर है, यानी न मुतहक्कक होती कलाम मगर किसके साथ? और खुलासा ए वे के मरतबे जे तिन, एक कुंदा जी हरफ, एक कुंदी जी आवाज़, एक कुंदा है सांस। हर एक ख़ास है उससे जो उसके बाद है। सांस नालों खास है आवाज़, आवाज़ नालों खास है हरफ। सांस वेखो तो एड़ा मुसलसल मूँह च निकले, ये सांस है, इहदे विच ये आवाज़ है, इहदे विचों भी खास है फिर अलिफ। जिसले अलिफ आखना है ना, मूँह चों हवा भी निकलनी, आवाज़ भी निकलनी है ते हरफ भी निकलनी। समझा जी? खास मतलब जिथे खास होते आम होंदा कि कोई कूकू जी, जिथे खास है उथे ए देखो अलिफ, हवा भी निकली, आवाज़ भी ते हरफ भी। ते कदे कदे सिर्फ आवाज़ ते हरफ, ए आवाज़ भी ते हवा भी, ते कदे कदे सिर्फ हवा। ये हुण सब तो आम है जिहड़ा है ना हरफ, ये सब तो खास है। हरफ तां निकलना है, आवाज़ भी होवे ते मूँह चों हवा भी निकले। समझदे हो? वल हरफ कैफियतुन तारिदु लिस्सौत, इसलिए कि हरफ वो आवाज़ है जो इतमाद पकड़ती है मखरज पर। हरफ इनू आंदे ने भी मूँह चों आवाज़ निकले लेकिन मखरज नाल टकराए तो फिर हरफ बनता है। पस कैफियत ये इतमाद है सौत का मखारज पर, और इसमें ये है कि हरफ वो सौत मोतमिद है ना कि इतमाद है। वो मसदर कटी ने ना, वो है या इतमाद आख्या ने ना, तो सवाल किया ने भी आवाज़ वो इतमाद पकड़ने वाली होती है, ख़ुद इतमाद पकड़ना नहीं होता, मसदर नहीं होती। अच्छा जी, फ़ैन नफसा मारूज बिलक़ारे, यानी नफस की है वो हवा है वो के आरज़ होती उस पर क़रउन, यानी मुराद क़रउन से यानी क़रा बिलअदलात पेश होता है न सांस पर। और आवाज़ वो मजमुआ है सांस का माल क़रा, और मालूम से है कि मारूज़ कभी मुतहक्कक होता है अपने आरज़ के बग़ैर, जैसे इंसान मुतहक्कक होता है बग़ैर सिफ़ते किताबत के। और मारूज़ और आरज़ मजमुआ ख़ास होता है अकेले मारूज़ से, जैसे इंसान और दाहिक ये ख़ास है अकेले इंसान से, आम है इंसान दाहिक से, वो ठीक है। और क़रउन मुतहक्कक होता अदलात के साथ। भी जड़ा है ना आवाज़, वो तो अंदर जड़े मूँह दे जड़े अंदर सारे पट्ठे ने गोश्त इन्हां नाल पिछों टकरांदी ते हरफ बनते ने, ज़ुबान दंद अगे पिछे हर चीज़ हरकत चाहती है अल्लाह की शान, तो फिर लफज बनते जे। अच्छा जी, आरिज़ुन लिस्सौत, सौत एक अर्ज़ है, आवाज़ कायम होती है महल के साथ जो निकलती है रिया, पित्ता थलों, रिया के दाखिल से उसके खारिज की तरफ सांस के साथ, मुस्ततील मुमतद मुत्तसिल होती है किसके साथ कि बेमिक्तैन किसी जगह के साथ, बेहरूफ हलक लिसान शफ़तैन के मकाते में से किसी जगह के साथ वो मुत्तसिल होती है तो फिर लफ्ज़ बनता है जी। फ़ा मुजर्रद
یہ سارا دلیل، یہ پوری دلیل کی روح ہے۔ او دیکھو نا کیا بس صرف تصحیح ان کی، یہ نہ حروف کی تصحیح بغیر آواز کے، یہ اشارہ ہے، یہ نہ حروف ہے نہ کلام ہے، یعنی پوری دلیل دی خلاصہ ہے کڈے جی بلا صوت، یعنی بلکہ سانس کے ساتھ، وہ جو کہ مطلق ہوا ہے، اشارہ ہے ان کی طرف۔ اچھا سنو، وہ بندہ جو اشارہ کرنے والا ہو کسی شے کے ساتھ، وہ نہیں ہوتا لانے والا حقیقت شے کو، جیسا کہ وہ جو اشارہ کرنے والا ہے نماز کے ساتھ، وہ نہیں لا رہا رکوع کی حقیقت کو اور سجدے کی حقیقت کو، تو نہیں لا رہا نا، صرف اشارہ ہی کر رہا ہے نا انجی کر کے جی، بس یہ نہیں۔ بے عدلات المخارج، عدلات کیجئے، یہ جمع العدلہ جی، عدلہ بھی واقع سفینہ تن، عدیلہ بھی، ہر پٹھا کہ اس کے ساتھ ایک سخت، اس کے ساتھ ایک موٹا گوشت منہ دے وچ، انہوں کہندے جی عدلہ قذاف القاموس۔ اور مخارج کیے، مخرج کی جمع یہ حروف کے نکلنے کی جگہ ہے، جیسا کہ اظہریہ میں ہے، پس یہ اضافت ہے عام کی خاص کی طرف، یعنی عدلات المخارج۔ لا حروف عطف ہے ایما پر، یعنی حروف نہیں حقیقتاً، فلا کلام، یعنی جب حروف نہیں تو پھر کلام بھی نہیں، اور حالانکہ ضروری ہے اس سے، کیونکہ یہی تو مطلوب شرعن ہے بھی کی ہوگی کلام بنے، جب منتفی ہوگی کی تو منتفی ہوگی تو فلا، لہذا بات صحیح نہیں ہے۔ اے بابے دی تحقیق بے جڑے ابے نے ساری عمر ایویں کر کے گزارا کیتا ہے نا، زندگی گزاری نے، ایک ہی کیتا نے زندگی گزاری نے، کیتا ککھ نہیں نے جی۔ اچھا جی مسئلہ جی توجہ کریں جی علماء کرام، اور وَمِن مُتَعَلِّقَاتِ الْقَلْبِ النِّيَّةُ لِلْإِخْلَاصِ، اور ہے نا بچائے نا بے تکبیر کھڑے ہو کر کہے اور نیت کی مقارنت اس کے ساتھ ہو یا اس سے پہلے ہو پیچھے، بھئی تکبیر کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ نیت بعد میں نہ ہو، نیت بعد میں نہ ہو، تاکہ تجزی لازم نہ آ جائے، اسے دی ضمن جو دوبارہ پھر گل ہور سنیا جی کہ نیت کی شے وے قلب کے متعلقات سے ہے، نیت للاخلاص، یہ دل کے ساتھ جو چیزیں پکڑتی ہیں نا ان میں سے ایک نیت ہے للاخلاص، بے نیت کرنی، بے میں عبادت اللہ واسطے کر رہے ہیں، میں عبادت اے نیت کرنی، پس نئی شرط نیت کے لیے نطق، سمجھ آئی جی اے شرط نہیں نطق، دل وچ ارادہ کیتا تے نیت بولو ہو گئی، ارادہ کیتا تے نیت واسطے نطق شرط نہیں جے، ارادہ کیتا تے جیسا کہ کفر نیت کے ساتھ، کوئی کفر کافر ہونے دی نیت کرے تو کافر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، کافر ہونے دی کافر ہو جاتا، وہ تے لفظ بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور منافقاں دی جنی بھی مذمت ہے وہ دل دی ہے نا، اور اتوں تو مسجد نبی شریف چاہتے سن، اندر کوڑے سن، تو پڑھی جی آیت کہ اتوں کدے مجبورن کلمہ کفریہ بولنا پہ جائے، وقلب مطمئن بالایمان ہوئے تو مسلمان رہندا ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ ایشا بس ہے۔ اچھا جی دھیان کرے جی، اور ایک منٹ پڑھو نا متعلقات ویندے پہ ہو، شرع میں فرمایا، شرع امداد الفتاح، شرع میں فرمایا ہے کہ یہ تنبیہ ہے فی اشتراط النطق بالتحریمات، بے نیت وچ تا جڑا نا شرط کوئی نہیں، کیڑی شے نطق، ایتھوں اشارہ کیتا کہ تحریمہ وچ نطق شرط ہے جی، سمجھا جی کہ تنبیہ ہے نطق
کس میں نطق بات بالتحریمہ کے شرط کرنے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نئی شرط نطق نیت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ دل کے متعلقات سے ہے، وہ کہ ان کے لیے نطق شرط نہیں۔ اور تحقیق اجماع کیا علماء نے اس بات پر کہ اگر نیت کر لی اس نے کس میں دل میں اور نے تکلم کیا نیت کے ساتھ، منہ جو کچھ بھی نہیں بولیا تھے فَإِنَّهُ اجائز او کل کفر بالنیت اے متعلق محذوف کے ساتھ کل کفر یثبت بالنیت، کل کفر کفر دی نیت کی تھی تے کفر ہو گیا۔ واپس چلو، فرمایا حافظ ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ نے نہیں ثابت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے طریقے صحیح کے ساتھ، نہ طریقے ضعیف کے ساتھ، نہ کوئی صحیح حدیث تھے نہ کوئی ضعیف کیڑی، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہوں نماز شروع کرنے کے وقت مثلاً یہ لفظ کہ اصلی قضا، کس قسم کا سرکار سے زبان مبارک سے کوئی لفظ نکلا ہوتا تو صحابہ نقل کرتے، ہر بات نقل کی ہے، اور نہ ہی کسی صحابہ اور تابعین میں سے یہ لفظ منقول ہے، بلکہ منقول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھڑے ہوتے نماز کی طرف، کس کی طرف؟ تو سرکار اللہ اکبر کہہ دیتے، تو پتہ لگا بے نیت فعل قلب ہے کیے۔ ابن قیم نے کیا ہے وہازی بدعت وہازی، انہوں نے کتاب زاد المعاد کی، زاد المعاد حدیث دی کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے جی۔ اچھا جی، او ویکھو ولا عن احد من الصحابہ والتابعین، زیادہ کیا ابن امیر حاج نے کہ ائمہ اربعہ وچوں بھی کسی کو کوئی جملہ منقول نہیں۔ وہازی بدعت، بحر الریق میں یہ کہا ہے کہ فتحرر من حاذ الاقوال، کہ یہ بدعت حسنہ ہے، کب؟ جب ارادہ ہو کس کا؟ عظیمت کی جمع کا، بے دل نال ارادہ بھی کرے تے نال زبان نال کبھی بھی، یہ عظیمت ہے۔ رخصت ہے وہ کہ نیت صرف دل نال ہوئے تو کافی ہے، عظیمت ہے کہ زبان نال لفظ بھی بولے، تے جب بولے گا تو ہونے بدعت حسنہ بن گئی ہے۔ قال فی الفتح بعد قولہ قول الہدایہ کہ انہو حسن، ان کو نہ کہ بھی زبان نال کہنا کی حسن ہے، کیوں؟ لاجتماع عظیمت ہی، اور تاکہ کہ سمجھی گئی یہ بات کہ نہیں حسن اس قصد کے غیر کے لیے، اگر عظیمت کا قصد نہ ہو کہ میرا دل نیت دل میں ارادہ کروں اور زبان سے اس ارادے کا اظہار کروں، یہ نیت نہ ہو تو پھر زبان سے کچھ کہنا سی نہیں ہے، صرف نیت دل دے ارادے دا نہ ہے، بندہ نیتوں کھوٹا ہے۔ ایتھے سمجھ آ جاندی ہے بھائی بھی وچ کوئی شے ہے، پتر تیری نیت وچ کوئی خرابی ہے۔ اور مجمع روایات میں ہے کہ تلفظ بالنیت جی کر رہا البعض، جی ناپسند کیا، کارہانی ناپسند کیا اس کو بعض نے، تکری ناپسند کیا اس کو، اور نیت وقت 2 رکعت نماز، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سکھایا تھا اس کو جس نے کیا تھا یہ، کسی بندے پڑھیا نا زبان نماز شروع کرنے لگا تھا، آپ نے اس نے ادب سکھایا، اے ادب عمر دا مطلب ہے وہ انہوں چگا پھیریا، انہوں چگے دا پتہ نہیں کیڑا لفظ ہوتا ہے، پھیٹی لائی انہوں، ان دی طبیعت ٹھیک کی تھی، بھی تو کی شروع کر دیتا ہے جی، سنیا جی بھئی کدوں دا اسلام ہے تو اج تک پتہ کو نہیں لگا بھی ستے ہو جی، بھنگ پیتی جی بھئی، یہ تو پاکستانی نے کرما والے بھی 60 سال دا بڈھا ہوئے تاں بھی کلمہ نہیں سیدھا ہوندا جی۔ چلو اگوں موج ہے بھی پنڈ دے مولوی نکاح پڑھاندے انہاں دا اپنا کلمہ سیدھا کوئی نہیں جی،
ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਟੋਰਿਆ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ੁਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਕੇ ਐ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਾਕੋ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਵਰਨਾ ਫਿਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ کرو بھائی۔ اور وہ اباحہو، اور مباح جانا ہے اس کو بعض نے، بعض آکھیا ہے بھی زبان نال بھی لفظ بول دے وے اے مباح ہے، اے باوجہ اس شے کے جو اس میں ہے، یعنی من تحقیق عمل القلب و قتل وسوسات، کہ دل کا جو عمل ہے وہ بھی پکا ہو جائے کہ واقعی دل نال نیت کی تھی ہے، تو دوسرا وسوسہ بھی ختم ہو جائے کہ پتہ نہیں دل دی نیت اعتبار ہے بھی کہ نہیں، بندے نے مثال طور پر شک پہ گیا جی۔ اور سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں انہوں زجر کی تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ما زجر کیا تھا اس کو جس نے اس کے ساتھ جہر کی، اس اچھا جب پڑھا نیت کی تھی میں 2 رکعت نماز دی، کچھ پر دی کچھ پرار دی جی، کچھ اس تو پچھلے سال دی، پھر میں بھی ساری مسجد سر تے چاہ لیا ہولی پڑھ تا ہم نے زجر کیتا جی۔ سمجھ گیا بابا جی کہ کوئی نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ گل پوری کر لیجیے۔ اور بہرحال مخافتت نیت کے ساتھ ابھی ایسا پڑھے تھے، پس لا باسا بہا، کوئی حرج نہیں، کوئی نیت ایسا دل تک فیل ہے، لیکن اگر ایسا زبان نال پڑھ لوے تھے، پس وہ بندہ جس نے فرمایا ہمارے مشائخ سے کہ بے شک تلفظ بن نیت سنت ہے جی۔ ایک سوال دا جواب جے، سوال ہے کہ ساڈے بعض مشائخ دی کتابیں موجود ہے کہ زبان نال نیت کرنی سنت ہے، تو سنت دا مطلب ہے سونے کو ثابت ہے، ان دا جواب پہ دیں دیں جے لم یرد، نہیں مراد لیا اس من نے سنت کے ساتھ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نہیں مراد ہوندی بلکہ طریقہ بعض مشائخ کا، اے مراد ہے۔ انہیں گل مولوی جی بڑی اہم گل ہے، بے فقہا بعض دفعہ لفظ سنت بول دیندے نے، مراد سنت النبی نہیں ہوندا، یعنی مشائخ دا طریقہ، کیونکہ سنت لغوی معنی طریقہ، کہ ہمارے بعض مشائخ کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے لفظ بول دیں۔ کیوں؟ باوجہ مختلف ہونے زمانے کے اور باوجہ کثرت شواغل کے، کس پر؟ اس زمانے میں جو تابعین کے زمانے کے بعد تھا۔ اس واسطے بعض والے مشائخ نے اس نو کہا بھی یہ سونا طریقہ ہے کہ زبان نال بھی کچھ آکھے تاکہ وہ دل والی گل تے زبان کٹھی ہو جائے۔ سمجھ گئے ہو جی کہ نہیں سمجھے جی گل جی؟ ابھی سنت تو مراد سرکار دی سنت نہیں، مراد عثمان کالا دی۔ او ویکھو لم یورد بہا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ نو نے فرمایا اسی طرح وہ جس نے قول کیا ہے کہ زبان کے ساتھ نیت کرنی مستحب ہے، انہوں نے بھی مراد ہے وے کہ یہ چنگی گل ہے مشائخ کی نظر میں، نہ کہ شارع کی نظر میں، کیونکہ مستحب بھی تو سنت کی ایک قسم ہے۔ جتھے جتھے فقہ دی کتابیں مولوی جی لفظ پڑھو نا کیڑا کہ بھی لفظ بھی زبان کے نیت کا تلفظ سنت ہے، نیت کا تلفظ مستحب ہے، اے مراد بھی مشائخ اس گل نو پسند کیتا ہے۔
سنیا جی مشائخ اس گل نو پسند ہے تے جے کرے پتہ نہ ہوے تے اچانک بندہ کتاب کھول تے کہنا ویکھو جی لکھیا نے سنت سرکار دی ہوندی ہے جی آخر انہاں کول کوئی دلیل ہے تے انہاں گل کیتی دوجیاں بابیاں دی بھی سن لو. اور کوستانی میں یہ ہے کہ مناسب یہ ہے کہ ہو نیت کس کے ساتھ؟ ماضی کے لفظ کے ساتھ کی بن گیا جی نیت کس لفظ کے ساتھ کرے دل میں ارادہ کرے تاں یا لفظ منہ چ بولے تو ماضی والے لفظ بولے اگرچہ ہوئے کی فارسی اوے اسی اپنی اردو چ پنجابی چ نیت کردے ہاں فارسی بول کے پیچھے پڑے جے مراد عربی تو ما سوا اس لیے کہ غالب انشاءات میں جڑے انشاء ہون خبراں تے بنائے انشاء نے اوتھے ماضی دے سیگے استعمال ہوندے نے نکاح تو کے اس دا کیا قبل تو یہ کہڑے سیگے نے اے میں بے تو اشترے تو کہڑے سیگے نے ماضی دے اے انشاءات جڑے نے نا او نماز دے جلے نیت کرنی اے انشاء ہے کہ کوئی نہیں کہ خبر دے رہا ہے کہ میں پرسوں ایک نماز پڑھی سی اندی خبر دے رہے ہیں ہون انشاء ہے تے انشاء جڑا ہے نا ہووے خبر تے بنایا کیے انشاء اوتھے ماضی دے سیگے ہون کی ہون میں نیت کیتی میں نیت کراں گا نہیں میں نیت کیتی چار آج دے زور دے چار فرض پڑھنے دی پس کہے نویت صلاۃ قضا میں نیت کیتی کی کیتا انج ہون بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن اور ترجمہ کر اور لانا تحریمہ کو کھڑے ہو کر اپنے جھکنے سے پہلے اپنے جھکنے سے پہلے رکوع کے لیے رکوع کے لیے اور عدم تاخیر نیت کی نیت کی تحریمہ سے تحریمہ سے اور نطق تحریمہ کے ساتھ نطق تحریمہ کے اس حیثیت کے ساتھ کہ سنوائے اپنے آپ کو اصح میں مانا کرے ایک بندہ مانا کرو شبد اور لانا تحریمہ کو کھڑے ہو کر اپنے جھکنے سے پہلے رکوع دے گئے کے بابے لیے ری۔ اور عدم تاخیر نیت کی تحریمہ سے اور نطق تحریمہ کے ساتھ اس حیثیت سے کہ سنوائے اپنے آپ کو اصح پر